سرکار نے فرمایا کہ تم میدان میں جہاد میں جاؤ، تم کافروں کو مارو اور وہ تمہیں شہید کر دیں، یعنی تمہاری شہادت سے بھی افضل ترین عمل بتانے لگا ہوں تمہیں، کیا تم ایسا سننا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، آقا ارشاد فرمائیے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فرمایا تمہارے مال سے بھی بہتر ہے، تمہارے مال سے پاکیزہ ہے، درجات میں بلند ہے، سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور دشمن کو میدان جہاد میں مارنے سے بھی افضل ہے، اور خود میدان جہاد میں شہید ہو جانے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ معاذ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو عذاب الہی سے انسان کو بچا سکے، یعنی اگر انسان اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ اس مبارکہ بڑی اہم اور بڑی ہی منفرد اور ذکر کے باب میں بڑی ہی اعلیٰ فضیلت رکھنے والی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی باقاعدہ ذمہ داری یہی ہے کہ وہ صرف مجالس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں اور مجالس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بس جب وہ کسی مجلس ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس مجلس میں اتنی کثرت سے شرکت کرتے ہیں کہ طے در طے اس مجلس ذکر میں بیٹھتے بیٹھتے طے در طے وہ عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ محفل ذکر انسان سجاتا ہے، محفل میں آ کر بیٹھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور جب تلاش ہو جاتی ہے تو پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں جہاں محفل ذکر ہوتی ہے اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے ملائکہ اس مجلس میں باقاعدہ طور پر شریک ہوتے ہیں، اور وہ ایسی شرکت کرتے ہیں کہ طے در طے چلتے اور بیٹھتے وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب جب ہو چکے گا تو لوگوں کو دوزخ میں بھی ڈالا جائے گا اور جنت میں بھی ڈالا جائے گا، تو اس دن اللہ رب العزت فرمائے گا دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا کبھی کسی مقام پر مجھ سے ڈر گیا تھا۔ دوزخ میں چلا گیا حساب کتاب کے بعد، اور اللہ پاک فرمائے گا جس نے ایک بار بھی مجھے یاد کیا اور کسی موقع پر میرے خوف سے تھر تھرا گیا اور میرا خوف اس پر غالب آ گیا اور مجھ سے ڈر گیا، فرمایا ایسے بندے کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل فرما دو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے پر نور ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ تو وہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک اعرابی شخص اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے ان کا حلیہ بیان فرمائیں۔ جب سرکار نے ارشاد فرمایا نا ان کے اوصاف بیان فرمائے تو صحابہ کرام تڑپ گئے سننے کے لیے کہ یا رسول اللہ ان کا حلیہ تو بیان فرمائیں، وہ کیسے ہوں گے، وہ جو خوش نصیب ہوں گے، تاکہ ہم انہیں جان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور مختلف قبیلوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ خونی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی تعلق داری نہیں ہوگی، کوئی جان پہچان نہیں ہوگی، پہلے کوئی کس علاقے کا ہوگا، کوئی کسی دوسرے ملک کا ہوگا،
کوئی گاؤں کا رہنے والا، کوئی کسی شہر کا رہنے والا، آپس میں کوئی جان پہچان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور آگے سرکار نے ارشاد فرمایا مختلف علاقوں اور مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے کے باوجود جب جمع ہوں گے تو جمع ہو کر اللہ کا ذکر کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کس علاقے کا، کوئی کس علاقے کا، کوئی کس قبیلے کا، اور ان کا جمع ہونا خالصتاً فقط اللہ کی رضا ہو اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجالس ذکر کی غنیمت، مجالس ذکر کا نفع اور مجالس ذکر کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملتا کیا ہے میرے آقا، یہ بھی بتا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجالس ذکر کی غنیمت اور مجالس ذکر کا منافع اور نفع، فرمایا اللہ کی بارگاہ سے جنت ہے اور جنت ہے، دو بار ارشاد فرمایا سرکار۔ مجالس ذکر اور محافل ذکر میں بیٹھتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں مجلس میں آنے والے، فرمایا ان کے لیے اللہ پاک نے جو غنیمت اور منافع رکھا ہے وہ جنت ہے۔ سرکار نے دو بار ارشاد فرمایا ہے مجالس ذکر کی غنیمت کیا ہے، جنت ہے، پھر فرمایا جنت ہے، تاکید بیان فرما دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہیں، جن کی زبانیں ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر رہا، زبان ذکر الہی سے تر رہی، ادھر زبان تر رہی، اور قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا یہ کون ہے؟ مولا یہ تیرا ذکر کرنے والے ہیں جو ہر وقت تیرا ذکر کرتے رہتے تھے، تو اللہ پاک فرمائے گا انہیں جنت میں داخل کر دو بس۔